لیکن یہاں سے تو پہلے ٹریننگ دے کے بھیجی جاتی ہے. اللہ اکبر. پھوپھیاں ظالم ہے, پھوپھیاں اپنی بھتیجی کا, خالہ اپنی بھانجی کا گھر توڑوانے پہ لگی ہوئی ہیں اور کہتی ہے نا نا اگر تینوں کوئی جواب دے تو منہ توڑ کے جواب دئی, چپ نہ روی, کوئی تیرے نال گل کرے تو منہ تے چماٹا مار دئی, تینوں گھر دا رستہ آندا نا 100 روپے تے تیرے کول ہون گے, رکشے 'چ بیٹھ کے گھر واپس آ جائی. اسی جانے تو پرچا 5 بھراواں دی تھی ہے, 5 بھراواں دی بہن ہے, تیرے 4 چاچے ہیں, تو کیا مطلب 5 بھائی گھر اجاڑتے ہیں, کیا مطلب 4 چاچے گھر اجاڑتے ہیں. اے میری بچی, ایک قبرستان لے کے جانا اور ایک اپنی جھولی کے اندر اللہ اکبر پھولوں کا گلشن لے کے جانا, پھولوں کا باغیچہ لے کے جانا. اس کے اندر بھائی کی عزت کا بھی پھول ہو, باپ کی قدر کا بھی پھول ہو, ماں کے انمول موتی کا بھی پھول ہو, اپنے بہن بھائیوں کا خیال ہو. ایسا 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 اپنی سسرال والی کیاری میں جا کے اللہ اکبر گلشن بسا دینا کہ تیرے پھولوں کی خوشبو سے پورا علاقہ معطر ہو جائے. اللہ اکبر. جب کوئی باپ اپنی بیٹے کا, جب کوئی ماں اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائے اور وہ کہ میں ایسی بہو لے کے آؤں گا جیسے فلانے کی بہو ہو, اللہ اکبر. میری بچی, اللہ نے تمہیں گھر بسانے والا بنایا, اللہ نے تمہیں گھر اجاڑنے والا کوئی نہیں بنایا. آج یہ میری عورت, میری بچی کہتی ہے میری خاوند نے میری ذمہ داریاں پوریاں نہیں کیتیاں. میں بیٹی تیرے سے پوچھتا ہوں, تو نے اپنے سسرال کی, اپنے گھر کی کیا ذمہ داری کی؟ کیا جس بچے کو تو نے دودھ پلایا یہ بچہ کھڑے ہو کے تیرا ہی دودھ پی کے تیرا باغی نہیں بنا, اس میں قصور تیرے شوہر کا؟ کس بات کا؟ کیا وہ بجلی کے بل جمع نہیں کراتا رہا؟ کیا وہ تیری بیماری کا علاج نہیں کراتا رہا؟ کیا وہ تیرے بچوں کو فیڈر سے لے کے روٹی تک نہیں کھلاتا رہا؟ تیرے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتا رہا؟ تیرے لیے چھت کون لے کے آیا؟ تیرا گھر والا لے کے آیا. اللہ نے عطا فرمائی. تیرا چولہا تو ٹھنڈا تھا, تیرے ڈبے میں آٹا لانے کا ذریعہ یہ بنا, تیری دیگڑی میں گوشت ڈالنے کا ذریعہ بنا. اب بھی کہتی ہے خبردار نوجوانوں, جلال پور پیر والوں, زندگی وفا کرے یا نہ کرے, کبھی ماں باپ سے یوں نہ کہنا ابا تو میرے لیے کی کیتا. اللہ اکبر. تیرے پیو نے تیرے لیے کچھ نہیں کیتا, آج ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا, اس کا چہرہ کالا ہو گیا. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا, ساری ساری رات کھانستا ہے سے نیند نہیں آتی. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. صبح 4 بجے اس کا بستر خالی ہوتا تھا, کہاں گیا؟ کبھی منڈی میں, کبھی آلو چنے کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے, پھر بھی کہتا ہے تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. گھسے ہوئے چپل پہن کے عید گیا اور سروس کے جوتے پہنا کے تجھے عیدگاہ لے کے گیا. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. تیری اسکول کی فیس پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. مظفر گڑھ کی اکیڈمیوں میں تجھے پڑھایا, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. وہ رات تو بھول گیا جب تو بخار سے تپ رہا تھا اور ڈاکٹر کی دوائی بھی کام نہیں آ رہی تھی. تیری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تیرا باپ سر جھکا کے بیٹھا تھا اور اپنے ماتھے سے رومال سے مایوسی کے پسینے کو جھاڑ رہا تھا اور آنکھ اٹھا کے کہہ رہا تھا مولا کرم فرما, اللہ انہوں بچا لے, میں نو اٹھا لے. میں کہتا ہوں تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. تجھے وہ وقت بھول گیا, اپنی جوانی تیرے نام کر دی, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. تیری پریشانیاں اپنے نام لے لی, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. دہلیز میں پڑا, اس کے پاس ہاتھ کا پکھا نہیں, تجھے اے سی والے کمرے میں بٹھایا, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. اس سے پوچھ, چنے کی دال کھا کے اس نے گزارا کیا, چنے روٹی کھا کے اس نے گزارا کیا, ایک چھلی کے بھٹے پر اس نے گزارا کیا اور تجھے 3 وقت کا کھانا کھلایا. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. تجھے دولہا بنا کے تجھے گھوڑی پہ چڑھایا, تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں کیا. آخری وقت میں روتا ہوا کہہ گیا پتر میں کی کرنا ہے, مکان بھی تیرا, دکان بھی تیری, میرا نام بھی تیرا, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. اگر تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا تو خبردار بغیر کا باپ کے مرنے کے دوسرے دن قرآن خوانی میں تجھے پگڑی باندھنے کی اجازت کوئی نہیں, تجھے سر پر دستار بندی کی اجازت کوئی نہیں. تیرا باپ جاتے ہوئے اپنا مکان بھی تجھے دے کے چلا گیا, اپنا نام بھی تجھے دے کے چلا گیا. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا انتقال ہوا, آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے سر کو دیوار کے ساتھ لگا لیا. کسی نے کہا امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کیوں روتے ہو؟ فرمایا رحمت والے نبی نے فرمایا جنت کے 2 دروازے ہیں, ایک دروازے کا نام باپ ہے, ایک دروازے کا نام ماں ہے. وہ لوگوں رونا تو کیا کروں, آج میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا.
मावा ठनिया सावा जलालपुर वालों, खैर उलूम में आने वालों और मेरी बेटियां जितनी बैठी हैं, खबरदार खबरदार, अपने वकील को अपने शौहर को अपने लिए वकील ना बनाना, अपने शौहर को अपने लिए खैर खा बनाना। जिस दिन तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए वकील बन गया, जाओ अदालतों के अंदर जाके देखो, दो वकील होते हैं, एक की कोशिश होती है कि मेरा फरीक केस जीत जाए, दूसरे की कोशिश होती है मेरा फरीक केस जीत जाए। अपने घर वाले को वकील ना बनाना। और नौजवानों, अपनी माँ, अपनी बहनों और अपने भाई, अपने बाप के दरमियान कभी वकील ना बनना। वकील का काम मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, केस हराना होता है, केस जताना होता है। माँ जीत गई, कभी बेटी जीत गई, कभी बीवी जीत गई, कभी बहन जीत गई। कभी वकील न बनना, बल्कि इनके दरमियान प्यार का पुल बनना। पुल तो बड़ी बड़ी सरहदों को मिला देता है, पुल तो मुल्कों को मिला देता है, पुल तो शहरों को मिला देता है। ऐ मेरी बच्ची, अल्लाह अकबर, तुझे ससुराल में कांटों वाला गुलशन मिले, अपने माँ बाप की तरबियत से उन कांटों को गुलाब के फूलों में तब्दील कर देना। रब्बे काबा की कसम, क़यामत के दिन अल्लाह तुझे वो मकाम अता फरमाएगा जहाँ अल्लाह हजरत सारा मरियम हव्वा को खड़ा करेगा, जहाँ खदीजा आयशा खड़ी होंगी, अल्लाह तुझे उसी के कदमों में जगह अता फरमाएगा। मेरा अजीज़ो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब गए, अल्लाह अमरनी, बता अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। मैया के बैठ गई, कहने लगी या अल्लाह, अगर मेरे मर्द के लिए तेरा हुक्म है तो मैं अपने मर्द का शाना बशाना इस्तकामत का पहाड़ बन के दिखाऊंगी। एक साल गुजर गया, एक साल गुजर गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल की बेताबी में रोने लग गए। अल्लाह को इब्राहीम के आंसुओं पे प्यार आया। क्या बात है ए अल्लाह, एक साल हो गया, इलाहुल आलमीन दिल तेरी तरफ है, ध्यान बेटे की तरफ आ रहा है, क्या करूं? फरमाया एक साल गुजर गया, जा इजाजत है, अपने बेटे को जाके देखा। इब्राहीम, अल्लाह अकबर, मोहब्बत जोश मारेगी, गोद में नहीं उठाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवारी से भी नहीं उतरना। एक साल के बाद फिर फलस्तीन से मक्के चले गए। अल्लाह अकबर। मेरी माँ, मेरी बहनों, बताओ तो सही, जब शौहर सुबह को जाके शाम को घर आता है, दिल की क्या कैफियत होती है? सफर पर जाकर 4 दिन के बाद वापिस आता है, दिल क्या करता है? महीने के बाद, जब देश परदेश के अंदर शौहर सऊदिया चला जाए, साल के बाद आता है, बीवी फूली न समाती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 1 साल के बाद आए, वहीं आकर सवारी खड़ी हुई जहां से आप जुदा हुए थे। मई हाजरा ने दूर से देखा, इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोदी में उठा के इशारा करने लगी, वे इस्माइला, देख तेरा बाप दोबारा आ गया। अम्मा हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को यूं लेके खड़ी हो गई कि बेटे को गोद में उठाएगा, बेटे को मुंह चूमेगा, माथा चूमेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आने लग गए। और मैं हाजरा, न उतरने का हुक्म है, न बेटे को उठाने का हुक्म है, न सीने से लगाने का हुक्म है, न चूमने का हुक्म है। माँ हाजरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को नुकीले पत्थरों पर लिटाया। अल्लाह अकबर। पानी का बर्तन भरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों में आके बैठ गई। कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुझे उतरने का हुक्म नहीं, मुझे पैर धोने का तो हुक्म है। इब्राहीम, मैं सवारी पर तेरे पैर धुलाऊंगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सवारी पे मुंह धुलवाया, हाथ धुलवाया। कहा इब्राहीम, 1 साल गुजर गया, मेरे हाथ की खा के चला जा, बेशक सवारी से न उतर। अल्लाह अकबर। तेरे मेरे जैसी होती, खबरदार मेरे कलाम ना कर। मेरे भरा तेरी सौदिया तो खुशबू लेके नहीं आया, अपने भरावां नूं करदा है, तेनू मेरे भैन भरा याद नहीं आए। वाह हाजरा, वाह हाजरा, वाह हाजरा। अल्लाह अकबर। हक के ज़ौजियत पूरे करने पर माँ हाजरा, मैं तुझे सलाम करता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवारी पे पांव धुलाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब क्या इरादा है? छोड़ के जाएगा या लेके जाएगा? नबूवत की आंखें बरसने लगी। पर मैं, मुझे देखने का हुक्म है, ले जाने का साथ हुक्म नहीं। कहने लगी वाह अल्लाह, अगर तू राजी तो मेरा खलील भी राजी, अगर मेरा खलील राजी तो तेरी बंदी हाजरा राजी। अल्लाह अकबर। उससे पहले मेरे अजीजों, अल्लाह, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहली मर्दा छोड़ के गए, एक औरत ही तो थी। आज कमरे में मेरी अजीजों बेटी बैठी हो, बिजली चली जाए, बाहर निकल के भाग आती है, कहती नेरे मैनू डर लगता है। अकेले घर में कहती है नहीं नहीं, अम्मी नू बुलान दे, भरा नू बुलान दे, तू देश जा रहा है, मैं कल्ले घर च कोई नहीं रहना। वो कहता है नहीं, बालते तेरे को लेने का, नहीं नहीं, मैं कल्ले घर च कोई नहीं रहना। और तेरे पास तो कमरा भी है, तेरे पास तो ताला भी है, तेरे पास तो कुंडी भी है। माँ हाजरा आज से 4000 साल पहले कहाँ बैठी थी? न कुंडी थी, न कोई ताला था, न कोई बल्ब था, न कोई दिया था। 4 पहाड़ों के दामन में बैठी, जिनके सुराखों से भेड़ियों के बोलने की आवाज आने लगी। सांप बिच्छू जिनके सुराखों से निकलकर भाई हाजरा के सामने आ गए। क्या किया भाई हाजरा ने? अल्लाह अकबर। एक टहनी तोड़
دوڑی اور جہاں بیت اللہ موجود ہے وہاں کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی او جنگل کے درندوں تم حیا کرو، میرے پاس تو لاٹھی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، میری گود میں خلیل کی امانت ہے، تمہیں میرا حیا نہیں آتا، خلیل کی امانت کا حیا کر لو۔ اے جنگل کے درندوں، میں تو پہلے ہی بے بس ہوں، میں تو پہلے ہی لاچار ہوں، تم میرے پہ بھونکتے ہو، تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ بھائی ہاجرہ نے یوں کر کے اپنی لاٹھی کو ہلایا، رب اکبر کی قسم ہے دوسرے لمحے کے اندر جنگل کے درندوں کی آوازیں بند ہو گئی، اور جنگل کے درندوں کو تو حیا آ گیا۔ پاکستان کا درندہ کتنا بے غیرت ہے، صبح بھی بھونکتا ہے، ماؤں پر شام بھی بھونکتا ہے، اسے اتنا حیا نہیں آتا۔ اللہ اکبر، تیری ماں کی نسبت تیرے باپ کے ساتھ ہے، عائشہ کی نسبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، جب پانی بھی توشہ دان سب کچھ ختم ہو گیا تو مائی ہاجرہ کے دل میں بیٹے کا جوش آیا، اسے پتا تھا پانی یہاں ہے، ابھی ادھر دوڑ رہی ہے یہاں نہیں یہاں ہوگا، ادھر دوڑ رہی ہے یہاں نہیں یہاں ہوگا، ادھر دوڑ رہی ہے یہاں نہیں یہاں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا فرشتوں کوئی ٹیپ الہی کوئی نہیں، کوئی آرکیٹیکٹر کوئی نہیں، کوئی انجینئر کوئی نہیں، کوئی ٹھیکیدار کوئی نہیں، کوئی ماپنے والا آلہ کوئی نہیں۔ فرمایا فرشتوں جاؤ جاؤ زمین پر، جبرائیل زمین پہ چلا جا، ماں ہاجرہ کے دوڑنے کی جگہ کو ماپ لے، ایک کا نام صفا رکھ دے، دوسرے کا نام مروہ رکھ دے۔ اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا بعد میں بتاؤں گا، پہلے دیکھ وہ میری بندی یہاں آہستہ چل رہی ہے یا زمین پہ دیکھ رہی ہے یا یہاں آسمان پہ دیکھ کے دوڑ رہی ہے۔ اے فرشتوں اس جگہ پر بھی گرین لائٹ کا نشان لگا دو اور دنیا والوں کو بتا دو جب میری ہاجرہ بے تاب ہو کے یہاں دوڑی، یا دوڑ کے دکھایا، مجھے پیار آیا، اور جلال پور کے بوڑھے جوان، اندھے نابینا، بیوہ عورتیں، کواری عورتیں، تم یہاں دوڑ کے دکھانا، مجھے بھی تمہارے پہ رحم آئے گا۔ اللہ اکبر، میری ہاجرہ پہ مجھے رحم آیا، میرے بیٹے کے لیے پانی نکال دیا، اگر تمہارے پر رحم آ گیا تمہارے لیے آسمان سے میں رحمتیں برسانے لگ جاؤں گا۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے، اللہ بیٹا صفا پر، ماں مروہ پر، 7ویں چکر پر مائی ہاجرہ زمین پہ گر گئی۔ اما ہاجرہ کے پیروں سے، ٹانگوں سے، گھٹنوں سے، سینے سے جان ختم، ماں ہاجرہ کی سانسیں ماں کے منہ سے باہر نکلنے لگی۔ اللہ، آج پتر کہتا ہے میری ماں نے میرے پیو نے میرے لیے کیتا کی، اللہ کہتے ہیں وہ ہاجرہ کو دیکھ لے، جب 7واں چکر پورا کرنے کے بعد زندگی کی خوشیوں سے مایوس ہو گئی اور اپنے ہاتھوں کے بل اٹھی، کہنے لگی یا اللہ مجھے اتنا تو بتا دے پہلے اسماعیل مرے گا یا میں مروں گی۔ یوں کر کے بیٹے کی طرف مڑ کے دیکھا، آپ نے دیکھا خوبصورت شکل والا کوئی کھڑا ہے اور اوپر پرندوں کا جھرمٹ ہے۔ ماں کے ماں کی بے جان جان کے اندر پھر جان آ گئی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ جب دوڑی تو اللہ اکبر، دوڑتے دوڑتے گئی، کہنے لگی پرندوں کی علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ پانی مل گیا، لگتا ہے یہ کوئی مسافر ہوگا جس نے میرے بیٹے پہ ترس کھا کے اپنے مچھلی جیسے پانی کا چھینٹا ڈالا ہوگا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کھڑا کر دیا کہ جا جا کے زمین پہ پر مار دے اور اسماعیل کی ایڑی رگڑوا دے۔ اللہ اکبر، مائی ہاجرہ جب گئی تو اسماعیل، جبرائیل علیہ السلام نظر سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ مائی ہاجرہ نے دیکھا اسماعیل کی ایڑی چل رہی ہے اور پانی کا چشمہ نکلا ہوا ہے، ایک دھار فوارہ بن کر اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں آ رہی ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا ہاجرہ، عبد الحلال صدیقی کو بتاؤں گا، میری ایک بندی ہاجرہ وہ کرتی تھی جہاں سے 4000 سال پہلے ان نکیلے پتھروں پہ تڑپی۔ اللہ اکبر، وہ تڑپی، میری رحمت کا دریا جوش میں آ گیا، وہ تڑپی، میرے زمین کو پھاڑ کے چشمہ نکال دیا۔ میری بندی سے کہہ دینا، میری روحانی بندی سے کہہ دینا، میری نبی کی روحانی اولاد سے کہہ دینا، اللہ اکبر، جویریہ سے کہہ دینا، سکینہ سے کہہ دینا، سلمہ سے کہہ دینا، عائشہ سے کہہ دینا، عابدہ سے کہہ دینا، رابعہ سے کہہ دینا، جلال پور ویر والے کی پردہ دار سے کہہ دینا۔ ہاجرہ نے نکیلے پتھر پہ دوڑ کے دکھایا، مجھے ترس آ گیا، تو مصلی پہ بیٹھ کے رو کے دکھائے گی، مجھے ترس آ جائے گا، تو رو کے دکھا، میں اولاد کا نصیبہ بناؤں گا، تو رو کے دکھا، میں تیرے بچوں کو بایزید بستامی بناؤں گا، تیری بیٹی کو اللہ اکبر رابعہ بصری بناؤں گا، تیرے بیٹے کو عبد القادر جیلانی بناؤں گا، تو رو کے دکھا، میں تجھے جنت کی حوروں کی سردار بناؤں گا، تجھے رو کے دکھا، میں تیرے پردے کا چرچا آسمان اور زمین پہ کرواؤں گا، تو مجھے رو کے دکھا۔ اللہ اکبر، ماں رو کے دکھائے، ماں بچوں کی اذیتوں سے، ان کی کل کل نفرتوں سے رو کے دکھائے تو اللہ جنت کے جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ماں بچے کے لیے رو کر دکھائے، اس کے مستقبل کے لیے، ماں کا آنسو جب زمین پہ گرتا ہے تو خدا جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔
اللہ اکبر کبیر. تربیت سیکھو. بیوی کو شوہر کے آگے بولنے کی اجازت کوئی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شادی کرنے لگی ہوں. ایک عورت آئی, اللہ کے نبی میں شادی کرنے لگی ہوں, کملی والے میرے پہ ذمہ داری میرے شوہر کی کیا ہے؟ پتہ ہے میری بیٹی جو آج اپنے شوہر سے طلاق مانگنے کے لیے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے, تیرے پر تیرے شوہر کا حق کیا ہے؟ کملی والا ہاتھ کی ہتھیلی پر, کملی والا پیر کے ناخن پر, کملی والا پنڈلی پر بتا سکتے تھے, لیکن اللہ کی قسم رحمت والے نبی نے بتایا اگر تیرے شوہر کی ناک کے سوراخ کے اندر دانہ نکل جائے, وہ پھوڑا بن جائے اور پھوڑا بن کر پیپ بن کر بہنے لگے, فرمایا تجھے تیری نظر پڑ جائے, روٹی چھوڑ دے, بستر چھوڑ دے, کپاس نہ لے کے آ, روئی نہ لے کے آ, کاٹن نہ لے کے آ, کپڑا نہ لے کے آ, بلکہ اپنی زبان باہر نکال کر اپنے شوہر کی پیپ چاٹ لے. محمد کہتا ہے تو نے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا کوئی نہیں کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شوہر کا میرے پہ کیا حق ہے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا بیوی نماز پڑھے, نماز میں شوہر کے لیے دعا نہ کرے, اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا ہے. اللہ اکبر. لیکن میرے عزیزو یہ تو شوہر پر بیوی کا حق ہے, بیوی کا شوہر پہ کیا حق ہے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. او لوگو تم میں سب سے بہترین وہ نہیں جو 15,000 کی لیڈ سے جیت گیا, تم میں سب سے بہترین وہ نہیں جو 19ویں گریڈ کا افسر ہو, تم میں سب سے بہترین امام نہیں, تم سے سب میں بہترین پیر نہیں, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے اچھا ہو, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. مجھے دیکھو میرے پلے کچھ نہیں لیکن میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اللہ اکبر. کیا وجہ تھی؟ اللہ اکبر. سیدہ عائشہ کے کپڑے گھس جاتے لیکن زبان پہ گلا نہ آتا. کیا وجہ تھی؟ اما فاطمہ کے گھر میں چولہا نہ جلتا لیکن زبان پہ گلا نہ آتا. تمہیں کس نکمے نے کہہ دیا گھر کے اندر خوشیاں پردے لائیں گے, گھر کے اندر خوشیاں کلیل لائیں گے, گھر کے اندر خوشیاں 3 وقت کا کھانا لائے گا؟ اللہ اکبر. تو میٹھا بول بول لے, دنیا میں بھی تیرا گھر جنت بن جائے گا, قبر میں بھی جنت کا منظر بن جائے گا. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن میٹھا بول کوئی نہیں. آج میرے عزیزوں ہمارے بچے ماں باپ کے اپنے ماں باپ کی لڑائی سے تنگ ہے. کبھی بیٹا باپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے, ابا تو چپ کر جا, کبھی ماں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے, اما تو چپ کر جا. اللہ کی قسم ہے ایسے گھرانے پر خدا کو پیار نہیں آتا بلکہ خدا کو غصہ آتا ہے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, کچھ زندگی کے اندر ایسے کام کر کے چلے جاؤ, کچھ زندگی کے اندر ایسی پیار کی باتیں کر کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. آخری بات کر کے دعا کی طرف آ رہا ہوں اور اس مدرسے کے لیے آپ حضرات کے سامنے جھولی پھیلاؤں گا. اللہ کی قسم یہ فقیر کا نظریہ, مولانا یہ فقیر کبھی بھی جاٹی کو اکثر تو نہیں دیکھتا, یہ تو اللہ کے خزانوں کو دیکھتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اپنے قرآن کی بڑھوتری کرنے میں, اللہ اپنے قرآن کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے میں نہ ہمارے پیسوں کا محتاج ہے نہ ہماری محنتوں کا محتاج ہے. اللہ کی قسم اگر وہ اشارہ کر دے, اللہ اکبر, اگر وہ اشارہ کر دے تو قطرہ سمندر ہو جاتا ہے, مسکرا کے دکھا دے, رحمت والی نظر پڑ دے تو یتیم پیغمبر ہو جاتا ہے. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں. آخری بات, فلما بلغ معه السعي قال یا بني اني ارى في المنام. 13 سال اللہ اکبر. اسحاق علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا 1 سال باقی رہ گیا. 86 سال کی عمر میں اسماعیل آئے, 100 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام آئے. 1 سال رہ گیا بی بی سارا کو بیٹا ملنے میں. 13 سال گزرے. اللہ نے کہا ابراہیم چلو اٹھو, کیا کرو؟ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو. اٹھے اور ان کی بیوی سے کہا, یوں نہیں کہا, کسی سے مشورہ نہیں لیا, آسمان کی طرف دیکھا اللہ کیا کروں, اپنی بیوی سے مشورہ لیا. سارا معلوم ہوا اللہ اکبر بیوی کا خیر خواہ شوہر ہوا کرتا ہے, شوہر کی خیر خواہ بیوی ہوا کرتی ہے. ناراض نہ ہونا جلال پور والو, تمہارا دوست تمہارا نوکر تمہارا ملازم ہے, کبھی اس کے سامنے اپنی بیوی کے بھید نہ اچھالا کرو. اپنی دکان پر بیٹھ کر, اپنے یاروں میں بیٹھ کر, اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر کبھی اپنی بیوی کی پرائیویٹ بات نہ کیا کرو. انج بول دیے, انج کر دیے. خدا کی قسم جتنے بھی یار ہیں, جتنے بھی رشتہ دار ہیں, یہ کوئی تجھے سمجھائے گا نہیں, یہ سارے کے سارے مذاق اڑانے والے ہیں. یہ تجھے غلط مشورہ دیں گے, کہیں گے طلاق دے دے, کہیں گے گھر چھڑ دے, یا اللہ اکبر یوں چھوڑ کے چلا جا. اللہ اکبر. سیاڑوں کے پاس بیٹھا کرو, عقل مندوں کے پاس بیٹھا کرو. جو معاملہ میاں بیوی حل کر سکتے ہیں وہ معاملے باہر والے حل نہیں کر سکتے. یہاں تو جوڑ کے آپ کے آگے کہتا ہوں, میری بہنوں تمہارے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں, اپنی زندگی کے جھگڑے پنچایتوں میں نہ لایا کرو.
اللہ اکبر. کبھی پنچایت فیصلہ مرد کے حق میں دیتی ہے, کبھی پنچایت فیصلہ عورت کے حق میں دیتی ہے. تمہیں تو فیصلہ مل جاتا ہے, تمہارے ماں باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے, منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. یہاں جوڑتا ہوں میری بچیوں تمہارے آگے, مجھے بھی اپنا باپ سمجھنا, مجھے بھی اپنا فقیر بھائی سمجھنا. میں تمہیں مشورہ دے کے جا رہا ہوں, میں تمہارے ہاتھ کی روٹی نہیں مانگتا, میں تمہارے سے چندہ نہیں مانگتا. اللہ تمہارا پیسہ تمہیں مبارک کرے, لیکن اپنی جھولی میں جا کے دیکھ, تیری جھولی میں ملتان کی چادر کے اندر پھول نہیں ہے, تیری جھولی کے اندر تیرے بھائی کی عزت ہے, تیرے باپ کی غیرت ہے, تیرے بھائیوں کی, تیرے خاندان کی غیرت ہے, تیری ماں کی غیرت ہے. خبردار خبردار, جان دے دینا, اپنی جھولی کو نہ لٹانا. اللہ کی قسم عزت دار عورتیں ہیں جو اپنا گھر بھی بچا لیتی ہیں, اپنا سہاگ بھی بچا لیتی ہیں. ان عورتوں کو میرے عزیزوں کوئی خیر والی عورت نہیں کہتا جن کا گھر بھی اجڑ جاتا ہے اور شوہر کی عزت بھی اجڑ جاتی ہے. اللہ کے واسطے اللہ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اللہ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. اگر اس کے کپڑے اتر جائیں تو اپنے کپڑوں سے اس کے تن کو ڈھانک لے, اگر اس کے کپڑے اتر جائیں تو اپنی قمیص سے, اپنے دامن سے اس کے میرے عزیزوں کھلے پن کو تن کو ڈھانک لے. اللہ اکبر. بھائی ہاجرہ 13 سال کی عمر ہو گئی, فرمایا جا جا وہ بچہ وہاں کھیل رہا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ, اور ہاتھ پکڑ کر بنا کی وادی میں لے آ. ابراہیم علیہ السلام گئے. بھائی ہاجرہ نے دیکھا 13 سال کے بعد, 12 سال کے بعد بوئے ابراہیم علیہ السلام آ گئے. وہ سارے ارمان دوبارہ زندہ ہو گئے. بھائی اسی ساری کی ساری میرے عزیزوں خوشی میں تبدیل ہو گئی. اپنے بیٹے کو یوں کر کے دیکھا, اور اندھا کھیل ہے, کون ہے؟ کہ تیرا ہی پتر ہے, ہاں یہ میرا اسماعیل ہے. واہ ہاجرہ, تُنے تربیت میں تُنے اللہ اکبر کوئی کبھی نہیں چھوڑی. اسماعیل علیہ السلام سلام کیا, یوں نہیں کہا ابا کی لینا ہے, اج تینوں یاد آیا, تیرے پتر یاد آیا, اوتھو لے کتھے سی کہ جو اماں نو چھڑ کے چلا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بیٹے نے او کی نہ کی, اپنے باپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. کہا واہ ہاجرہ تیری تربیت پہ سلام ہے. اللہ نے کہا تو تربیت پہ سلام کر رہا ہے, ابراہیم تیرے خاندان کے اوپر سلام ہے. اللہ اکبر. کہا ہاجرہ بیٹھوں گا بعد میں, ملاقات بعد میں کروں گا, پہلے سے میرے ساتھ بھیج دے. کہاں لے کے جانا ہے؟ خاص دوست سے ملا کے لے کے ملانے جانا ہے. وہ سمجھی کوئی مکے میں دوست رہتا ہوگا. بھائی ہاجرہ نے تیار کر دیا. سونو جلال پور ویر والو, کیا پتا سرما بھی لگایا ہو, کیا پتا سر میں کنگھی بھی کی ہو, کیا پتا دھلا ہوا اپنے ہاتھوں سے جوڑا بھی پہنایا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے رسی ہاتھ میں پکڑ لی, چوری ہاتھ میں پکڑ لی. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے چلے. شیطان دروازے پر آ گیا. ہاجرہ جی 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 جی, کب باپ آیا تھا, کہاں آیا تھا, سہاگ آیا تھا, کہاں گیا؟ کہ یار خاص سے ملانے گیا. کہ ذرا سوچ تو صحیح, خود فلسطین میں رہتا ہے اور یہاں مکے میں اس کا کون سا دوست ہے کہ آتے ہی نہ روٹی کھا دی, نہ پانی پیتا, نہ تیرے سے خلوت گزاری, نہ اسماعیل کو سینے سے لگایا. اللہ اکبر. وہ کون سے دوست سے ملانے چلا گیا؟ کہ پھر تیرا کیا مطلب؟ کہ دوست سے ملانے جاتا ہے, کوئی چھری رسی لے کے جاتا ہے. ہاجرہ کہنے لگی سیدھی سیدھی بات کر, کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہ وہ تیرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے گیا. اللہ کا حکم ہے. اللہ اکبر. کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے گیا. جب ماں نے یوں کر کے حیرت سے دیکھا, شیطان اچھلنے لگا. کہنے لگا ہے میرا کام بن گیا, مرد کو تو نہیں پھسلا سکا, عورت کو پھسلا دوں گا. ہاجرہ جلال پور والے تجھے سلام کرتے ہیں, تیری عزت کو. واہ ہاجرہ تیرے استقلال کو, تیری تابعداری کو سلام کرتے ہیں. ماں ہاجرہ نے سر پر دوپٹہ رکھا, دروازے کی چوکھٹ پر آئی, پردے کے پاس سے کہا ابراہیم 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 ابراہیم, ہر جگہ وفا کی, آج بے وفائی کر کے کیوں چلا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام 13 سال تک تیری جدائی میں رہی, کیا میں نے بے وفائی کی, کیا تیری امانت میں خیانت کی؟ ابراہیم ہر امتحان میں تیرے برابر کھڑی رہی, لیکن یہ تیرے پر جو امتحان آیا یہ اکیلے کیوں لے کے چلا گیا, مجھے کیوں نہیں بلایا؟ ابراہیم رب اکبر کی قسم ہے, جس رب کو تو سجدہ کرتا ہے اسی کو میں خدا مانتی ہوں, جس رب کے کہنے پر تو بیٹے کو ذبح کرنے گیا اسی رب کو میں مانتی ہوں. ابراہیم میرے کان میں کہہ دیتا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے, ابراہیم میں تجھے رسی لے جانے نہ دیتی, بلکہ میں چادر اوڑھ کے تیرے ساتھ چلی جاتی. ابراہیم میدان مینا کے اندر ابراہیم تو لٹاتا, اسماعیل کے ہاتھ پیر نہ باندھتا, بلکہ میں اپنے بچے کے پیر پکڑ خود بیٹھ جاتی. اللہ اکبر. تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا, ڈرتا, میں تیری کمر پر تھاپی مار کے تیرا حوصلہ بڑھاتی. اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام تڑپتا, میں ماتھے پہ پیار کر کے کہتی نو نو, باپ کا مان بڑھا دے, اپنے باپ کو شرمندہ نہ کر. ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم رب اکبر کی قسم ہے, تو مجھے ساتھ لے جاتا, تو چھری چلاتا, میں پیر پکڑ کے بیٹھتی, تیرا ہاتھ اسماعیل کے خون سے گیلا ہوتا, میں جھولی پھیلا پھیلا کر قربانی کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتی. اللہ اکبر. اللہ نے جب دیکھا منظر تو میرے
عزیز و پیر مرید کو سلام کرے گا, استاد شاگرد کو سلام کرے گا, چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا. جب 3 شخصوں کی کہانی کو اللہ اکبر کامیاب دیکھا تو رب نے بھی کہہ دیا سلام علی ابراہیم, اے ابراہیم تو نے ایسی فرما برداری کی, آج تیرا رب بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. میری ماؤں, میری بہنوں, میرے ویروں, اللہ کی قسم دل قربانیوں سے پھیلا. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ دین مکھن کی ڈلی کی طرح پلیٹوں میں آ کر ہمارے دروازے پر آیا؟ جاؤ داستان دیکھو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کے پیچھے خون کی داستان ہے. رب اکبر کی قسم ہے, میں ملک شام میں گیا پیر محمد شاہ صاحب کے ساتھ, میں نے 1.25 لاکھ پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے لاکھ, اللہ اکبر, کتنے لاکھ افراد کا میں نے قبرستان دیکھا. قدم قدم پہ صحابہ سو رہے ہیں. ادھر بلال کو دیکھا سو رہا ہے, ادھر میرے عزیز عبداللہ بن ام مکتوم کو, ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, اللہ اکبر, ادھر عبداللہ بن رواحہ کو. کبھی میں نے حسین کو دیکھا, کبھی میں نے علی کو دیکھا, کبھی میں نے عباس کو دیکھا, میں نے اس دکھیاری زینب کو دیکھا. اللہ اکبر. یہ میری بہن کہتی ہے میں نے تے مولوی صاحب وقت نہیں بھولدا جب میرا بھائی موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا تھا. میں اسپتال دیکھنے گئی, ماں ٹوٹی پئی سی, اسپتال دیکھنے گئی, گوڈے چھلے پڑے تھے. میں ماں زینب کی قبر پہ جا کے کھڑا ہوا. میں نے کہا میں حافظ آباد جلال پور پیر والا میں چھڑ کے آیا. بہن کہتی ہے میرا پرا میرا تو ویکھیا نہ گیا. اے زینب, اس کا ہاتھ ٹوٹا, اس کے گھٹنے پھوٹے, بتا کربلا میں جب تو نے حسین کو دیکھا تو تیرا کیا ہوا تھا؟ اللہ اکبر. تو نے علی الاکبر کو دیکھا, علی الاصغر کو دیکھا, اور محمد کو دیکھا, تو نے عباس کو دیکھا, تو نے ابو بکر عمر عثمان کو دیکھا, تو نے 72 کو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتے دیکھا. اے زینب, اللہ اکبر, تیرا کلیجہ بجھا تھا یا تیرا سینہ چوڑا ہوا تھا؟ اللہ اکبر. فرمانے لگی پتہ میں نے کیا کیا تھا؟ اللہ اکبر. اپنے بھائی کو آنسوؤں کا ہار پہنایا تھا اور جھولی پھیلائی تھی. اللہ ہمارے پاس یہی کچھ ہے, الہی قبول کر لے. اگر تیرا دل, اے اللہ میرے نبی کا, تیرے میرے ہمارے نانے کا لایا ہوا دل ہمارے خون سے پلتا ہے. اللہ اگر جلال پور والوں کا بھلا ہوتا ہے تو ایک قربانی نہیں, ہزاروں حسین قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اے بی بی زینب, ہم شرمندہ ہیں, اللہ کی قسم ہم تیرے سامنے شرمندہ ہیں. ہم نے تیرے بھائی کے خون کا مول نہیں لگایا, ہم نے تیرے پردے کا مول نہیں لگایا. آخری بار جلال پور پیر والے والوں, تم قبرستان میں جاتے ہو, کیوں کہتے میری قبر ایتھے بناوی, بڑا کہتے میری قبر ایتھے بناوی. آپ قبرستان چلے جائیں, ایک ہاتھ میں 6 قبریں ہوتی ہیں. دادے دی قبر ہے, ابے دی قبر ہے, اما دی قبر ہے. زینب ملک شام میں اکیلی لیٹی ہوئی ہے. میں نے کہا زینب تیری نانی کہاں؟ کہنے لگی مکے میں. میں کہا تیرا نانا کہاں کا؟ مدینے میں. میں نے کہا تیرا ابا کہاں؟ کہنے لگی کوفے میں. میں نے کہا تیرا بھائی کہاں کا؟ کربلا میں. میں نے کہا تیری ماں فاطمہ کہاں کا؟ مدینے میں. میں کہا تو کلی پئی ہوئی ہے؟ کہنے لگی ہاں میں اکیلی لیٹی ہوئی ہوں. اللہ اکبر. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی جھولی بھر کے کنبا لے کے آئی تھی, جب جھولی اجڑ گئی, اللہ اکبر, زینب کا کنبا بھی اجڑ گیا. قیامت کا دن ہوگا, خدا کو جھولی دکھاؤ گی. اللہ اس جھولی میں حسین تھا, اس جھولی میں محسن تھا, اس جھولی میں حسن تھا, اس جھولی میں اون و محبت تھا. یا اللہ جب آواز لگی اللہ اکبر, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ, کسی نے مال بچایا, کسی نے کلبہ بچایا. الہی جب میرے گھر کا نمبر آیا, میرے سارے کا سارا گھٹ بھائی لٹا دیا ہے. جلال پور پیر والوں, آج یہ خدا کا قرآن, آج یہ ننھے نو مجاہد تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے, ان کی شکلیں دیکھو, ان کی شکلوں کی معصومیت دیکھو. اور اب اکبر کی قسم ہے, میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, کچھ دینی مدارس ایسے بھی نظروں میں ہیں کہ انہوں نے بقرہ عید کے دل بھی گوشت نہیں کھایا. تمہارے گھروں کے فریجوں کا ہم نے کیا کرنا؟ اللہ اکبر. تیرے گھر کے بقرہ عید, تیرے قربانی کے حصے, پھر بیماریاں ہی بیماری کے اندر آئیں گی. جانوروں میں بھی کبھی سنا تھا کہ بیماری آئی؟ تم نے اللہ کے حکم کو مہنگا کر دیا, اللہ نے جانوروں میں بیماریاں پیدا کر دی. بولا مجھے ایک بات تو بتاؤ, میری حیثیت 1 لاکھ روپے کے جانور کی, اگر میرے دروازے کے پاس 15 لاکھ کا جانور بندھا تو میں 1 لاکھ کا جانور کیسے باندھوں گا؟ میرے بچے تو مجھے نوچ نوچ کے کھائیں گے, ابا اس طرح دا بکرا لے کے آ, جس طرح فلانے دا بکرا. اللہ اکبر. تمہارے شوق نے کتنوں کو قربانی سے محروم کر دیا. تمہارے شوق نے کتنے بچوں, کتنے یتیموں کی آنکھوں میں آنسو لے کے آئے.
اگر تیری گلی کے جانور پر 15 لاکھ روپے کا گلی کے دروازے پہ جانور بجا، تجھے شرم بھی نہیں؟ سامنے ایک گھر کے اندر 4 یتیم رہتے ہیں، وہ ساری رات ماں کو نوچتے رہے، اما سنوی بکرا لا کے دے، سنوی بیڑا لا کے دے، اس کے گھر کے اندر تو روٹی نہیں، وہ تجھے کہاں سے بکرا لا کے دے؟ دروازہ بجا کس کا؟ آخری بات ابو سعید خدری کے مکان کا۔ حضور نے دروازہ بجایا، اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو جواب ملا نا محمد الرسول اللہ۔ بوئے کھول دیتے ابو سعید خدری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو، خیر ہوئے، اور میں تیرے گھر سے سالن کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابو سعید خدری نے چہرہ پڑا، ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے کافی دیر سے کھایا کوئی نہیں۔ ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، سرکار ابھی بیٹھو، ہنڈیا بھننے لگی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا پک رہا ہے؟ کہا بکری کا گوشت پک رہا ہے۔ آپ نے ہنڈیا کا ڈھکنا اٹھایا، اللہ اکبر، بنا بنا گوشت، خوشبو ناک کی نتھوں تک پہنچی۔ کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے آپ کو بنا گوشت پسند ہے۔ نبوت کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری سمجھے کہ ہنڈیا میں سالن دے کے عائشہ یاد آ گئی، ام سلمہ حفصہ یاد آ گئی، فاطمہ یاد آ گئی، بچڑے حسن حسین یاد آ گئے۔ اے رسول اللہ فکر نہ کرو، ہنڈیا بھی آپ کی، ابو سعید خدری بھی آپ کا، لیکن وہاں پیغمبر اللہ اکبر رحمت للعالمین ہونے پر میں قربان جاؤں۔ اور ابو سعید خدری پانی کا برتن تو لے کے آ، وہ سمجھے ہاتھ دھوئیں گے یا پانی پیئیں گے۔ آپ نے پورا پانی کا پیالہ پکڑا، سالن میں اڈیل دیا، جب پتلا پتلا سا شوربہ بن گیا، ہنڈیا کے اندر چمچا چلا رہے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ، اس گلی کے اندر کون کون رہتا ہے تو جانتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی فلانا 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 صاحب بھی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بیوہ رہتی ہے؟ جی جی پرسوں اس گلی سے جنازہ اٹھا، 3 بچیاں چھوڑ کے مرا۔ آپ نے فرمایا کوئی یتیم؟ ہاں کملی والے اس گھر میں 2 یتیم ہیں، کوئی بے بس ہے، ماں باپ اولاد کوئی نہیں، اکیلے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری نہ پھر تجھے بھنا کھانے کی اجازت ہے، نہ مجھے بھنا کھانے کی اجازت ہے، 2-4 برتن لے کے آ۔ جب برتن لے کے آئے، آپ نے برتن بھرا، فرمایا فلانے فقیر کے دیا، فلانے یتیم کے دیا، فلانے مسکین کے دیا۔ جب ہڈیاں ہی بالکل خالی ہو گئی، ابو سعید خدری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کبھی ہڈیا کو دیکھیں، کبھی رسول اللہ کا چہرہ دیکھیں، حضور کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ہڈیا اٹھائی، زمین پہ رکھی، اور میں ابو سعید خدری اتنے پر گزارا کر لے۔ ابو سعید خدری کہتے میں روٹی ہاتھ میں لے کے بیٹھ گیا، سالن ہلکا ہلکا لگا کہ جو بچا تھا کھانے لگ گیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا ابو سعید خدری تیری ہڈیا سے تو کھاتا میں راضی ہوتا، میں کھاتا تو راضی ہوتا۔ ابو سعید خدری مبارک ہو، تیری ہڈیاں سے غریب کھا گئے، تیری ہڈیاں سے یتیم کھا گئے، تیری ہڈیاں سے بھوکے کھا گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس رب نے مجھے نبوت کا تاج پہنا کے دنیا میں بھیجا، ابو سعید خدری آج تیرے دسترخوان سے خدا بھی راضی ہو گیا، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ اور میرے عزیزو ہم نے قربانی کی، ہم نے کبھی سوچا اس کلیجی سے میں راضی ہوا یا رشتہ دار راضی ہوا؟ ہم نے سوچا اس موت کے گوشت سے، اس گول بوٹی سے خدا راضی ہوا یا میں راضی ہوا؟ میرے عزیزو کہیں تو اپنے مقصد کو، کہیں تو اپنی غرض و غایت کو چھوڑ دو۔ مقصود اللہ ہو، مقصود اللہ ہو، مقصود اللہ ہو۔ نماز میں پڑھتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے ہو، زبان سے بھی کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، جنازے میں اللہ کا نام، درود شریف میں اللہ کا نام۔ اور میرے عزیزو کردار میں بھی تو اس کی محبت لے کے آؤ، شکل و صورت میں بھی اس کی محبت لے کے آؤ۔ آج میرے عزیزو اگر دل تھوڑا سا تڑپا، فقیر ہو یہ پھر فقیر تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، ذرا ایک مرتبہ خدا کو راضی کر کے دکھا دو، ایک مرتبہ خدا کو راضی کر کے دکھا دو، ایک مرتبہ خدا کو راضی کر کے دکھا دو۔ مجھے نہیں پتا تم گناہگار ہو، لیکن سارے کے سارے میرے سے اچھے ہو، سارے سزا میرے سے نیکوکار ہو، لیکن میں اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تم بھی میرا ساتھ دے کے ذرا 3 مرتبہ زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ تمہارے موبائل کے سگنل تو خراب ہو سکتے ہیں، اس کی رحمت کا سگنل کوئی خراب نہیں۔ بارش آئی، ٹیلی فون سسٹم خراب ہو گیا، بجلی کا سسٹم خراب ہے، لیکن اس کے رحمت کے برسنے کا سسٹم خراب کوئی نہیں۔ ویرو دعا کر لو یا اللہ جس طرح تو نے بارش چھم برسائی، اللہ اٹھنے سے پہلے ہمارے پر رحمت کا چھینٹا برسا دے۔ یا اللہ میں اولاد کی طرف سے پریشان ہوں، میرے بچے جوان ہیں، اللہ میرے پاس جہیز کے لیے پیسے کوئی نہیں، میری 4 بیٹیاں جوان ہیں، بڈڑیاں ہو رہی، سفید بال سر میں آ رہے، اللہ رشتہ کوئی نہیں، اللہ میری بیوی زبان دراز، میرا شوہر نافرمان ہے، اللہ میرے پاس گھر نہیں،
یا اللہ تو قریب ہے، تو رحیم ہے، تجھے گھر کی ضرورت نہیں لیکن تیرا ہر گلی میں گھر ہے، ہر چوک میں گھر ہے. یا اللہ میرے 4 بچے کرائے کا مکان ہے، اللہ اس گھر کے صدقے مجھے بھی گھر عطا فرما دے. کہہ دو آمین. اللہ تیرا بیت اللہ گھر ہے، جتنا سوڑا تیرا بیت اللہ گھر ہے، اس کے صدقے اللہ مجھے جلال پور میں اللہ حلال کا مکان نصیب فرما دے. کہہ دو آمین. اور اللہ سے دعا کرو، ذی الحج کا مہینہ ہے، قربانیوں کا مہینہ ہے. کچھ ایسے پوری دنیا سے خاص چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ نے احرام کی چادریں پہنا کر اپنے گھر بلا لیا. کبھی میدان عرفات میں اللہ اکبر، کبھی مزدلفہ میں، کبھی اللہ اکبر منہ میں. اے اللہ ہم نے لٹھا پہن لیا، کاٹل پہن لی، اللہ لون پہن لی. اللہ بس ایک آرزو ہے، میری بہنوں کو، میری بچیوں کو، میرے بھائیوں کو اللہ سب کو ایک مرتبہ احرام کی چادریں پہنا دے. اللہ بیت اللہ بھی دکھا دے، بیت اللہ کا طواف بھی کرا دے، مدینہ بھی دکھا دے، روزہ انور کی جالیوں کا بوسہ بھی دلوا دے، اللہ حج بھی کروا دے. اللہ بار بار نہیں تو ایک بار دنیا کے اندر اللہ ضرور حاضر نصیب فرما. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو کہے انشاءاللہ. میری بہنیں بھی اللہ سے وعدہ کر لو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گی، اور اگر خدا کے واسطے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو گھر جا کے پڑھ لینا. اللہ کی قسم یہ وہ دفتر ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، یہ وہ حاضری جس طرح جو حاضری بدری ہوتی، ہر وقت حاضری، بجلی بھی چلی جائے، لوڈ شیڈنگ بھی ہو جائے، بارش بھی ہو تو وضو کر کے مصلی پر ہو حاضری لگ جائے گی. رات کے دیرے میں ہو تم 2 پڑھو تب بھی حاضری لگ جائے گی، تم 17 پڑھو تب بھی حاضری لگ جائے گی، تم 4 پڑھو تب بھی حاضری لگ جائے گی. بس میرے عزیزو اگر چاہتے ہو کاروبار کا دروازہ کھلا رہے، رزق کا دروازہ کھلا رہے، عزت کا دروازہ کھلا رہے، نصیبے کا دروازہ کھلا رہے، تو 5 وقت اس کے گھر میں جا کے ملاقات کرو. وہ 24 گھنٹے ہمارے گھر میں آ کے ملاقات کرے گا. اللہ اکبر. وہ تمہیں اپنے گھر بلائے تم انکار نہ کرنا. تم بازار میں بلاؤ وہ انکار نہیں کرے گا، تم ہسپتال میں بلاؤ انکار نہیں کرے گا، تم ہوائی جہاز میں بلاؤ انکار نہیں کرے گا، تم سواری پہ بلاؤ انکار نہیں کرے گا. اے فرمایا بندے جب میں بلاؤ انکار تو نہ کیا کر، جب تو بلائے گا تو رات کے اندھیرے میں بھی بلا، میں تب بھی انکار نہیں کروں گا. پھر زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. شہادت کی انگلی اٹھا کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. 5-7 مرتبہ اپنے رب کا میٹھا میٹھا نام لے لو. کہہ دو اللہ 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 اللہ. ایک بج رہا ہے. الہ العالمین ہم نے یہ نام تجھے سنا دیا، یا اللہ یہ نام تو محفوظ کر لے. اللہ اس نام کو اپنے پاس رکھ لے. جب موت آئے الہ العالمین، جب موت آئے کوئی کسی کا ساتھ نہ دے، یہ نام ہمیں دوبارہ لٹا دینا، تاکہ جب تیرے پاس آئے تو اللہ اللہ کرتے آئے، تیرے پاس آئے تو لا الہ الا اللہ کرتے آئے، تیرے پاس آئے تو محمد الرسول اللہ کرتے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اللہ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے ہمیں قبول فرما لے، صحابہ کی عزت کے دفاع کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے. پورے عالم کے اندر اللہ دین پھیل جائے، ہمیں ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بال کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے. دین سیکھنا سکھانا میری ذمہ داری ہے، سیکھوں گا، اپنا بال اپنا جان لگا کے سارے عالم میں پھر کے دین. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا بیان تھا، بہت ہی پیارا بیان تھا. دوستو اگر آپ حضرات کو بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.